ایک تو پہلی بات ہے اعتکاف والا جو موبائل کا استعمال کم سے کم کرے. یہ تو اعتکاف کرنے والے کے اوپر ہے کہ وہ اپنے اس قیمتی وقت کو کیسے ضائع کر رہا ہے. کوئی بھی عبادت کرنا اعتکاف کے اندر جو ہے وہ منع نہیں ہے. فلسفہ بھی یہی ہے کہ دنیا کے سارے تعلقات کو قطع کر کے آپ مسجد میں آ جائیں. مہینہ آ گیا رمضان کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کا موسم بہار اپنی بھرپور جوانی کے ساتھ جوبن کے ساتھ ماشاءاللہ جاری ہے، بلکہ دوسرا اشرہ جو ہے وہ مکمل ہونے جا رہا ہے اور تیسرے اشرے میں قریب ہم داخل ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو اس حوالے سے رسالہ ٹی وی کی جو خصوصی ٹرانسمیشن احکام و مسائل رمضان کے حوالے سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سیریز دیکھ رہے ہیں، نت نئے موضوعات گفتگو کی جاتی ہے، احکام و مسائل پوچھے جاتے ہیں، شیخ صاحب ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. تو تیسرے اشرے میں کچھ چیزیں بطور خاص میں سمجھتا ہوں کہ ذکر ہونی چاہیے، جن میں جو ہے اعتکاف کا پروگرام جو انشاءاللہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں. بات ہوگی اعتکاف کے حوالے سے، اعتکاف کا مفہوم، اعتکاف کی شرعی اہمیت کیا ہے، سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، اور اعتکاف کس طرح ضروری، کس حد تک ضروری ہے، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے اس میں کوئی فرق ہے نہیں ہے، کہاں کیا جا سکتا ہے، کتنے دن کیا جا سکتا ہے، کیسے فاصل ہو سکتا ہے، اور اس طرح کے جیسے بہت سارے سوالات میری اور آپ کی رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں فضیلت الشیخ جناب جاوید الحسن صدیقی، عظیم مذہبی اسکالر اور ڈائریکٹر ہیں دارالاندلس ریسرچ سینٹر. سر السلام علیکم. شکریہ. اعتکاف پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں شیخ صاحب آج، اور سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اعتکاف کہتے کسے ہیں، اور اس کی اہمیت کیا ہے، کتنا اہم ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اس آیت کریمہ کے اندر اعتکاف کا ذکر ہے، اور خاص طور پر اعتکاف کرنے کے حوالے سے اس بات کا بھی تذکرہ ساتھ ہی موجود ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو ایک خاص جگہ کے ساتھ پابند کر کے اور اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، دنیا کے تمام تعلقات کو ختم کر کے ایک خاص جگہ کو لازم پکڑتا ہے کچھ مخصوص مدت کے لیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا تقرب، اللہ کی طرف انابت اور رجوع الی اللہ، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اور عبادات کثرت سے کرنا، تلاوت کرنا. اور وہ ایک آئیڈیل شکل ہوتی ہے کہ یوں سمجھ لیں آپ، جو ایک رہبانیت کا تصور ہے دیگر مذاہب کے. رہبانیت کا جو تصور ہے، اور جس مقصد کے لیے رہبانیت لوگ کرتے ہیں، وہ اس کا بہترین ایک نمونہ جو ہے وہ اعتکاف، جو صحیح نمونہ ہے، صحیح، جو مسنون صحیح اور فطرت کے عین مطابق ہے، وہ اعتکاف ہے. وہ اس لیے کہ ایک تو اعتکاف مخصوص ایام کے لیے ہوتا ہے، چند دنوں کے لیے ہوتا ہے. دوسرا، وہ سارے تعلقات جو بندے کی زندگی کو مصروف کرتے ہیں، ذہنی طور پر اس کے عبادات کو متاثر کرتے ہیں اور اس کے دیگر نیک اعمال کو متاثر کرتے ہیں، وہ تمام امور سے اپنے آپ کو وہ قطع تعلق کر کے ایک جگہ پر گوشہ نشین ہو جاتا ہے، خاص کر لیتا ہے، لازم پکڑ لیتا ہے. تو وہ تمام فوائد، اغراض و مقاصد اسے حاصل ہو جاتے ہیں جو ترک دنیا کے تصور کے اندر پائے جاتے ہیں بعض لوگوں کے ہاں. تو اسلام کا جو یہ تصور ہے اعتکاف کا، یہ بہت ہی اس لحاظ سے اپنی روحانی تربیت کرنے کے اعتبار سے اور اپنی دل کے تزکیے کے لیے، نیک اعمال کو اب کے اوپر ہمیشگی کی عادت ڈالنے کے لیے، یہ ایک بہترین عمل ہے. اس کو اعتکاف جو ہے، اور رمضان کے خاص طور پر دیکھیں اس کو، ان دنوں میں اعتکاف کا حکم دیا گیا ہے. ویسے تو سارا رمضان ہی میں اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن خاص طور پر بالعموم لوگ آخری عشرے میں زیادہ اہتمام کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر یہ اعتکاف کیا ہے. تو ہمارے ہاں عام طور پر مسلمان
اب آخری عشر میں اعتکاف کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں. جی. جب بندہ 20 دن عبادات کر کے، روزے رکھ کے، تلاوت کر کے اور صلاۃ التراویح پڑھ کے بندہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ میں اور تھوڑا سا اپنے اعمال کے لیے اندر بہتری لاؤں، اس کے لیے وہ تعلقات، وہ جائز چیز، کام جو پہلے 20 دنوں میں کرتا رہا، مثال کے طور پر گھر میں رہنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے، بیوی کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق قائم کر سکتا تھا رات کو، اب اس نے وہ گھر والوں کو بھی چھوڑ دینا ہے، بیوی کو بھی چھوڑ دینا ہے، اور دوست احباب کو بھی چھوڑ دینا ہے، اور ایک جگہ کو لازم پکڑ لینا ہے. ٹھیک. اوکے. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ یہ ہے تو عبادت، جیسے آپ نے بتایا کہ عبادات کے لیے اعتکاف کرنا کہ یہ سنت ہے، نفل ہے، واجب ہے، فرض ہے، اس کی شرعی حیثیت جو ہے وہ واضح فرمائیں. اعتکاف ایک نفلی عبادت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے نفلی عبادت کا جو تصور ہے وہی ہے کہ یہ اس لیے نہ تو اس کے لیے کوئی ایام کا تعین ہے اور نہ ہی اس میں کوئی اس کے علاوہ کوئی اور ایسی پابندی ہے. ہاں اعتکاف بندہ درمیان میں بھی چھوڑ سکتا ہے، 1 دن کا بھی کر سکتا ہے، 10 دن کا، 8 دن کا، 2 دن کا، 4 دن کا، اتنا چاہے کر سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو عموماً ہم نے جو معاشرے میں دیکھا ہے وہ آخری عشر میں ہوتا ہے. جیسا آپ نے پچھلے سوال کے جواب میں بھی آپ نے فرمایا کہ یہ رمضان میں کسی بھی دن یہ کیا جا سکتا ہے، تو آخری عشر کے ساتھ اس کی کوئی خاص نسبت ہے یا یہ شرعی حکم ہے کہ آپ کریں ہی آخری عشرے میں؟ چونکہ آخری عشرہ کے اندر لیلۃ القدر کا اہتمام ہوتا ہے، ہاں اس کی تلاش کے لیے، اور چونکہ عبادات کی ایک نقطہ عروج ہوتا ہے آخری عشرہ کے اندر، تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے اعتکاف کرنا بھی. تو جیسا کہ نفلی عبادات رمضان کے علاوہ بھی کی جاتی ہیں، صدقہ خیرات بھی ہے، نوافل بھی، اور وہ بہت کچھ. اعتکاف آپ نے فرمایا کہ نفلی عبادت ہے، تو کیا یہ رمضان کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ یہاں رمضان کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں اعتکاف کی نظر مانی تھی کہ میں بیت اللہ کے اندر اعتکاف کروں گا. صحیح. تو اللہ کے رسول، کیا میں اس کو پورا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فَأَوْفِ بِنَظَرِكَ، اپنے نظر کو پورا کر. وہ کہنے لگے نظر تو فی الجاہلیت کہ میں اعتکاف فی بیت اللہ ہی، میں بیت اللہ میں اعتکاف کروں گا. آپ نے فرمایا یہ چونکہ تو نے نظر مانی تھی تو نظر کا پورا کرنا واجب ہے، ضروری ہے. اوف نظر کا، اپنی نظر کو پورا کرو اور اعتکاف کر لو. اس کا مطلب ہے یہ رمضان کے علاوہ کی بات ہے. ٹھیک ہے. دور جاہلیت میں تو روزوں کا تصور اور وہ نہیں تھی، کیونکہ عربوں کے ہاں پہلے بھی عبادات کے کچھ تصورات موجود تھے جس کے اندر اعتکاف کرنا بھی وہ بیت اللہ کے اندر نظر مانتے تھے، 1 دن کی، 2 دن کی. انہوں نے نظر تو لیلۃ واحدہ، ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی. تو آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کو پورا کرو. رمضان میں شیخ صاحب یہ ہم عموماً یا تو پورا عشرہ، آخری عشرہ 20ویں روزے کی شام کو اعتکاف میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں مغرب سے پہلے. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ 27ویں روزے کو بھی بیٹھا جا سکتا ہے، آخری یعنی آخری 3 دن کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے دنوں کا تعین، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر آپ کو اختیار ہے کہ آپ جتنے دنوں کا چاہیں اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر ہمارے ہاں جو معمول ہے وہ ہے 20ویں روزے اور 21ویں کی رات لوگ اعتکاف کو مغرب کے بعد عام طور پر اعتکاف کی جگہ پہ چلے جاتے ہیں. اور وہ باقی ایام جو ہیں وہ اعتکاف کے اندر ہی گزارتے ہیں. 20ویں کی شام کو شاید مغرب سے پہلے اس لیے بھی کہ وہ چونکہ تاخرات ہوتی ہے پہلی 21ویں روزے کی، اسی لیے تاخرات ہے. اور تو اگر وہ مل جائے تو مغرب سے پہلے ہی وہ جو ہے نا جی وہ اپنے اس میں وہ جو ان کا خیمہ بنا ہوتا ہے. اچھا، اس میں خیمے کا بھی ہے معاملہ؟ بالکل خیمے کا تصور ہے اور لگایا جا سکتا ہے. چادر وغیرہ ڈال کر علیحدگی کے لیے آپ اہتمام کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے تھے تو آپ نے بھی اعتکاف کیا، آپ کی جو بیویاں تھیں امہات المومنین ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کے لیے اجازت چاہی تو آپ نے ان کو اجازت دی. تو پھر انہوں نے بھی مسجد نبی کے اندر مختلف جگہوں پہ خیمے لگا لیے. ٹھیک ہے. اور پردے کا بندوبست کر کے اعتکاف کے لیے انہوں نے تیاری کی. یہ ضروری ہے پردہ، یہ خیمہ لگانا؟ ضروری نہیں ہے، بہتر ہے اگر گنجائش ہو انسان کو یکسوئی کے ساتھ اور تنہائی اور تھوڑی سی یکسوئی اس کو میسر آ جائے
اور جو انٹریکشن ہوتا ہے نظری ملاپ وہ کم ہو جائے لوگوں کے ساتھ، اور زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکے جس مقصد کے لیے اس نے اعتکاف کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اعتکاف کے لیے شیخ صاحب روزہ رکھنا کیا یہ ضروری ہے کہ جو معتکف ہے وہ روزہ بھی رکھے، یا جو روزے رکھتا ہے وہی اعتکاف کر سکتا ہے جو روزے نہیں رکھ سکتی کسی بھی وجہ سے؟ روزے کے لیے اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ نظر مان لیتا ہے یا اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ میں نے اعتکاف کرنا ہے اور روزہ رکھ کے کرنا ہے جی تو وہ تو رکھے گا روزہ۔ ٹھیک، مطلق طور پر بندہ اعتکاف کر کے نیت کرتا ہے، روزہ باہم جو ہے مشروط نہیں ہے۔ جی مشروط نہیں ہے۔ ان میں سے مثال کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اعتکاف جو ہے وہ ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا 2 رات کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو روزہ ایک الگ عبادت ہے، اعتکاف ایک الگ عبادت ہے۔ روزہ فرض ہے اور اعتکاف نفلی عبادت ہے، اور روزہ صرف دن کا ہوتا ہے جبکہ اعتکاف رات کا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ شیخ صاحب آپ نے فرمایا کہ اعتکاف جو ہے نا جتنے مزید دنوں کا کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا اس میں پھر ایک سوال یہ ہوگا کہ اعتکاف جب آپ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ نیت تو آپ کی ہوگی نا اعتکاف کرنے کی کہ میں اتنے دن کا جو ہے نا یہ اعتکاف کرنے لگا ہوں۔ عموماً لوگ 10 دن کا جو نیت کر کے جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنی نیت سے پہلے اعتکاف کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہاں اگر اس کو کوئی ایسا عارضہ پیش آ گیا ہے تو وہ اپنا اعتکاف ختم کر سکتا ہے۔ مثال کے ایک بندے نے آخری عشرے اور اس کی کوئی قضا نہیں ہے، دیکھیں اچھا کیونکہ یہ نفلی بات ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی قضا بھی نہیں، اسی لیے قضا نہیں ہے کہ اس کو بندہ درمیان میں بھی اپنے اعتکاف کو بوقت ضرورت چھوڑ سکتا ہے اور ختم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، مختصر کر سکتا ہے۔ صحیح، جیسے کہ آپ نے فرمایا امہات المومنین رضی اللہ عنہم، ان کے بارے میں کیا انہوں نے بھی جو ہے نا جی وہ آپ سے سب سے اجازت مانگی اور اعتکاف انہوں نے کیا۔ خواتین کے لیے اعتکاف کرنے کی دلیل تو آپ نے مجھے عنایت فرما دی ہے، لیکن اب یہ سوال یہ ہوگا کہ خواتین جو کہ گھروں میں دیکھا گیا کہ یا سننے میں آیا گھروں میں بھی اعتکاف کرتی ہیں، تو اعتکاف کا جو صحیح مقام ہے یا اعتکاف کے لیے اعتکاف کیا گھر میں کیا جا سکتا ہے؟ اعتکاف کے لیے دیکھیں جو چیز لازمی ہے، شرط ہے، وہ ہے مسجد کے اندر اعتکاف ہوگا، ٹھیک ہے، یہ لازمی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی واضح طور پہ نص موجود ہے، آیت کریمہ کے اندر واضح طور پہ یہ حکم ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مساجد کے اندر اعتکاف کرو۔ اور ویسے بھی مساجد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہیں جو ہیں وہ مساجد ہیں، ٹھیک ہے، اور مساجد جو ہے ان کے بارے میں یہ نزول رحمت کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ جو صفات ہیں مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ جی ایسے ہی آپ نے کرنی تو عبادت ہے اور دنیا سے قطع تعلق کر کے عبادت کرنی ہے، یہی اعتکاف کا جو تصور ہے اور کنسیپٹ ہے، فلسفہ بھی یہی ہے کہ دنیا کے سارے تعلقات کو قطع کر کے آپ مسجد میں آ جائیں، ٹھیک ہے، یہ اپنے چند کپڑے لے کر ضرورت کی چیزیں لے کر وہاں آ جائیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو مساجد کو لازم پکڑنا اعتکاف کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف کیا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اعتکاف ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف کیا اور ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا، فی حیات ہی و بعد وفات ہی، آپ کی زندگی میں بھی کیا اور آپ کی وفات کے بعد بھی امہات المومنین اعتکاف کرتی تھی۔ عورتوں کا اعتکاف کرنا تو ثابت ہو گیا، اور پھر وہ مساجد کے اندر کرتی تھی۔ وہ کیسے؟ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرنے کی نیت سے آئے اور آپ نے کہا میرا خیمہ لگا دیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ ان کے دیکھا دیکھی دیگر امہات المومنین بھی اجازت طلب کرتی گئی، آپ ان کو اجازت دیتے گئے۔ جب مسجد نبوی کے باہر آ کر دیکھا، آپ نے دیکھا مسجد کے اندر بہت سے خیمے لگے ہوئے ہیں، آپ نے بڑا تعجب کیا، آپ کو یہ منظر بڑا عجیب لگا۔ آپ نے کہا تم سب دیکھا دیکھی کہ یہ کون سا عبادت کا طریقہ ہے کہ تم دیکھا دیکھی تم نے خیمے لگا لیے ہیں؟ تو آپ نے سب کو خیمے اکھاڑنے کا، ختم کرنے کا حکم دیا۔ اب یہاں پہ ایک نکتہ ہے کہ آپ نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ مسجد کے اندر جو خیمے لگے ہیں ان کو ختم کر کے آپ گھروں میں جا کر اعتکاف کریں، نہیں، آپ نے اعتکاف ہی ختم کروا دیا۔ اچھا، آپ اس سے اندازہ لگا کہ وہ جو زیادہ خیمے لگ گئے تھے مسجد میں پھر خواتین کے،
اس وجہ سے آپ اگر فرما سکتے تھے کہ آپ گھروں میں جا کے اعتکاف کریں یہاں پہ، جیسے نماز کہ ازواج مطہرات جو تھیں وہ مسجد کے اندر ہی اعتکاف کرتی تھیں، اس لیے عورت کا مسجد کے اندر اعتکاف کرنا ہی لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ کی زندگی کے، آپ کی وفات کے بعد بھی ان کا یہ معمول تھا خواتین کا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، سئلہ پوچھے گیا، ان سے سوال کیا کہ کیا عورت جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی ہے یا اپنے گھر کے اندر اس نے ایک جگہ کو مسجد قرار دیا ہوا ہے، مصلی بنایا ہوا ہے، بعض لوگ بنا لیتے ہیں مخصوص جگہ ہوتی ہے گھر کے اندر جہاں نماز پڑھتے ہیں یا اس کو مصلی کہتے ہیں، کیا وہاں پہ اعتکاف کر سکتی ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے انہا بدعت، یہ بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ مصلی کا سٹیٹس جو ہے، حیثیت جو ہے، مرتبہ اور مقام جو ہے وہ مسجد والا نہیں ہے۔ مسجد کے احکام اور ہیں، گھر کی مصلی کے احکام اور ہیں۔ مسجد جو ہے اس کے اندر جمعہ ہوتا ہے، باجماعت 5 وقت نمازیں ہوتی ہیں اور دیگر احکامات ہیں مسجد کے، جو کہ گھر کے مصلی کے اوپر یہ احکامات لاگو نہیں ہوتے۔ نہ وہاں پہ باجماعت نماز کا اہتمام ہوتا ہے اور نہ وہاں پہ نماز جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس لیے، اور ایک بہت بڑی بات جو یہ ہے اعتکاف کے اندر جو ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے کہ آپ نے تقرب اللہ، انابت اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ نے اعتکاف کرنا ہے مسجد کے اندر آگے۔ اگر آپ گھر میں اعتکاف کرتے ہیں، خواتین جو ہیں، تو وہ جو گھر کا جو ماحول ہوتا ہے اس کے اندر نہ وہ تنہائی میسر آتی ہے، نہ وہ قطع تعلق جو اپنے رشتہ داروں، قریب ترین رشتہ دار، خامند اور بیوی، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ جو قطع تعلقی کا جو تصور ہے گھر کے اندر، وہ بھی نہیں قائم ہو سکتا۔ کیوں؟ گھر میں وہی گھر کا ماحول ہے، وہی آوازیں ہیں، وہی شب و روز ہیں، معمولات ہیں، اور وہی گھر کی مصروفیات ہیں۔ تو آپ چاہے جتنا چاہے مرضی آپ علیحدگی گھر کے اندر ایک کونے میں اپنے آپ کو پابند کر لیں، لیکن وہ مسجد والا ماحول جو ہے کلی طور پر قطع تعلقی والا وہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ جب وہ ماحول پیدا نہیں ہو سکتا تو عبادت بھی کماحق کو آپ اس طرح گھر میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے، کمال کو مستفید نہیں ہوا جا سکتا شخص صاحب۔ لیکن مسجدوں کو اگر ہم دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں، عرب میں یا دیگر ممالک میں تو خیر معاملہ کچھ اور ہے، ہمارے ہاں جو ہے نا جی مساجد میں خواتین کے لیے عموماً چند اللہ یہ کہ بس چند مساجد میں گیلریاں ہوتی ہیں، خواتین کے لیے کچھ جگہ ان کے لیے بنی ہوتی ہے، مطلب مسجدوں میں خواتین کے لیے کوئی کونا ہے ہی نہیں، تو ایسے میں خواتین کیا کریں؟ دیکھیں، اس کے لیے تو جو اصول قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ جو عبادات عورتوں کی ہیں، خاص طور پر سب سے بڑی بات نماز ہے۔ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اسے مسجد میں جا کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، ٹھیک ہے۔ اب رہا مسئلہ مسجد کے اندر انتظامات کا، اگر کسی مسجد کے اندر با پردہ اچھا محفوظ انتظام ہے تو وہاں تو عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ جہاں پر ان کے سطر کا اور پردے کا، حفاظت کا مناسب اور بہترین انتظام نہیں ہے، وہاں پہ اعتکاف کرنے سے گریز اور اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ نے اعتکاف کرنا ہے وہ مقصد ایسے ماحول میں، مخلوط ماحول میں حاصل نہیں ہو سکتا، اور اس کی بلکہ اس کی بہت ساری قباحتیں ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ الا یہ کہ عورتوں کے لیے مکمل طور پر فل پروف علیحدہ سیکورٹی کا، پردے کا اور پورا حفاظت کا، پرائیویسی کا اہتمام وضو کرنے کی جگہ کئی دفعہ مشترک ہوتی ہے، وضو بیچاری وہ کہاں کریں، یا ان کے لیے آنا جانا یا واش روم کئی دفعہ چونکہ وہ ایک ہی بنے ہوتے ہیں، خواتین کے لیے الگ نہیں ہوتے مساجد میں، یعنی ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہی اعتکاف کرنا چاہیے خواتین۔ آپ نے مسجد میں اعتکاف کی بات کی، اچھا یہ بھی ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے جائیے کیونکہ مقصد پروگرام بھی وقت بھی ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے، میں چاہتا ہوں مختصر اختصار کے ساتھ آپ بتائیے کہ کسی خاص مسجد کے لیے نیت کرنا کہ میں حرم بیت اللہ میں کرنا چاہتا ہوں، اس کی نظر ماننا یا وہاں کرنا جانا، یا اس طرح مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مساجد روئے زمین پر ایسی ہیں اپنے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے، جن کی زیارت کے لیے جانا، وہاں جا کر نماز پڑھنے کے لیے آپ نیت بھی کر سکتے ہیں اور سفر بھی کر سکتے ہیں، اور یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اس میں بیت اللہ الحرام، خانہ کعبہ اور مسجد نبی اور مسجد اقصی جو ہے، مسجد اقصی فلسطین میں، جی، یہ جو ان مساجد کے اندر اعتکاف
عام مساجد کی نسبت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، کیونکہ ان کا مرتبہ بڑا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کسی شہر میں کوئی معروف مسجد ہے، وہاں پہ دروس کا، تربیت کا، خواتین کی تربیت کا، مردوں کی تربیت کا اچھا انتظام ہے، اچھا بندوبست ہے، بندے کی بہت زیادہ تربیت ہوتی ہے، اصلاح ہوتی ہے، دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو ایسی مساجد کو بھی خاص طور پر اعتکاف کے لیے ان کے لیے خاص طور پر نیت کی جا سکتی ہے، اور وہاں پہ جانا بعض لحاظ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. کیوں؟ وہاں پہ جو مقاصد ہیں وہ آپ کو زیادہ حاصل ہوں گے. لیکن شرعی طور پہ ایسی کوئی ممانعت تو کہیں ہمیں نہیں ہے نا کہ آپ جناب مثال کے طور پہ وہ 3 مقامات جو ہیں ان کو ہم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھ دیتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ. جیسے بادشاہی مسجد ہے لاہور میں، قادسیہ مسجد ہے ایک بہت بڑا مرکز. اسی طرح اور بھی کئی ساری ایسی مساجد ہیں، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں جی، ادھر بڑا جی وہاں پہ ماشاء اللہ رونق ہوتی ہے، وہاں پہ خوب بیانات ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے بعض نصیحتیں ہوتی ہیں، اچھے اچھے پروگرام تربیت کے حوالے سے بہت کچھ ہوتا ہے. وہاں پہ بس جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے لوگ جو ہے نا جی وہ اعتکاف کرتے ہیں. ایسے کسی بھی خاص مسجد کا نیت کر کے اعتکاف کیا جا سکتا ہے اس خاص مسجد کے لیے. ٹھیک. تو علاقے کی جو اپنی گھر کے قریب جو مساجد، وہاں بھی اگر انتظامات اچھے ہیں وہاں کر لیں، آپ کر سکتا ہے بندہ. نہیں، اگر کسی دوسری مسجد میں دور جا کے کسی بڑی مسجد میں جاتے ہیں، اپنے علاقے کی مسجد کو چھوڑ کے جاتے ہیں، تو یہ استحقاق پہ فرق نہیں آتا؟ نہیں، اس پہ استحقاق نہیں، یہ تو مقاصد. جیسے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے کسی مشہور مسجد میں چلے جاتے ہیں، ایسا کرنا جائز ہے، بلکہ بعض اوقات زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نمازی کے لیے اور اعتکاف کرنے والے. اچھا، اعتکاف کے مسائل پر ہم بات کر رہے ہیں. اعتکاف کن چیزوں سے فاسد ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے؟ ایک یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں آپ جو بیوی کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق جو ہے نا اگر کوئی قائم کر لیتا ہے اعتکاف کی حالت میں، تو اس سے بھی آپ کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ اعتکاف والی جگہ جو ہے وہاں سے بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی حاجت کے جاتے ہیں باہر، تو اس سے بھی آپ کا جو اعتکاف ہے وہ فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ضرورت کے تحت اعتکاف والی جگہ سے باہر جایا جا سکتا ہے، قضاء حاجت کے لیے، علاج معالجے کے لیے اور دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے انتہائی جو ضروری ہیں ان کے لیے آپ اعتکاف والی جگہ سے باہر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ موضوع تو خیر کافی وسیع ہے اور ہمارے پاس وقت اس وقت جو ہے نا وہ بہت تھوڑا رہ چکا ہے. میں یہ پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ گوشہ نشینی جو ہے یہ اختیار کرنا اور قطع تعلقی عارضی طور پہ جو ہے کہ اپنے آپ کی مطلب آپ کے ازواج ہیں، بیوی ہے یا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، یہ کس حد تک اس کی کوئی لمٹ بھی ہے؟ مثال کے طور پہ کئی دفعہ یہ دیکھا گیا ہے مساجد میں اعتکاف کے دوران بہت سارے لوگ اس کے خیمے میں آ کے جو قریبی بیٹھے ہوتے ہیں یا باہر کے لوگ بھی ملنے والے، کئی دفعہ گھر والے بھی آ جاتے ہیں، ان سے ملنا، یہ اس کی کیا ضرورت کے تحت ملنا ملاقات کی جا سکتی ہے، لیکن شوقیہ ملاقاتیں جو اعتکاف کی روح ہے یا مقصد ہے، جو فلسفہ ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے اعتکاف کیا تھا اس کے یہ منافی ہے. تو وہ آپ کما حق کو ہو اس سے استفادہ نہیں کر سکتے اگر آپ نے اپنے خیمے کے اندر یا اپنے اعتکاف کی جگہ پر اس طرح کی محفل لگائی ہوئی ہے، سجائی ہوئی ہے، اور آپ اپنا قیمتی وقت جو عبادت کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، ذکر اذکار کے لیے صرف ہونا چاہیے تھا، وہ آپ خوش گپیوں میں ضائع کر رہے ہیں. تو یہ بھی اعتکاف کرنے کے جو آداب ہیں اس کے خلاف ہے. معتکف کا حال پوچھنے کے لیے کہ بھئی آپ ٹھیک ہیں، اس کی خیریت ریاض کرنے کے لیے گھر والے، بچے یا بعض اور ویسے ملنے جا سکتے ہیں، اس سے مل سکتے ہیں؟ مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب وہ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیں بہتر یہ ہے چونکہ اب مواصلات کے ذرائع ہیں، موبائل کا استعمال ہے. ایک تو پہلی بات ہے اعتکاف والا جو ہے موبائل کا استعمال کم سے کم کرے. اگر حال چال پوچھنا ہے تو موبائل کے ذریعے پوچھ لے، فون کو کال کر کے فون کر یہ جائے کہ وہ آئیں بیٹھیں. ایک تکلف والا ضروریات کی چیزیں پہنچانا ہوتی ہیں کئی دفعہ، وہ تو پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ موبائل کی بات کی ہے تو موبائل میں آج کل یہ بھی دیکھا گیا ہے مساجد جو اعتکاف کر رہے ہیں، چلیے ملنے والا دور کی بات ہے، وہ خیمے میں اپنا جو ہے نا جی وہ ہینڈ فری لگائے اور پتہ نہیں وہ دیکھتے فیس بک دیکھتا رہے. اور دیکھیں یہ تو اعتکاف کرنے والے کے اوپر ہے کہ وہ اپنے اس قیمتی وقت کو کیسے ضائع کر رہا ہے جی. اور اگر اس کے معمولات وہی رہے جو اعتکاف کے پہلے تھے، گھر میں تھے، تو اس کے اعتکاف کرنے کا چندہ فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے لازمی ہے کہ آپ یہ جو سوشل میڈیا ہے یا اس کا موبائل کا جو استعمال ہے اس کو ضرورت کے علاوہ کم از کم کریں اور انتہائی ناگزیر صورت میں اس کا استعمال کریں. شوقیہ طور پر ہرگز سے اس کا استعمال نہ کریں. اگر 10 دن آپ اس کی پابندی کر لیں گے تو یقینی طور پر اعتکاف کے جو مقاصد ہیں، مقاصد جو ہیں وہ آپ کے پورے ہو جائیں گے. اچھا، میاں بیوی اکٹھے اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں؟
نہیں، میاں بیوی اکٹھے اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے. ایک تو اس میں مسئلہ ہوگا کہ اختلاط، اختلاط بہتر جو بھی اعتکاف کی روح کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، روح کے اس کے آداب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ عورت کے لیے اگر علیحدہ ایک ہی مسجد کے اندر خواتین کا علیحدہ انتظام ہو، وہ خواتین کے ساتھ بیٹھے گی، اور مردوں کا علیحدہ انتظام ہو، مردوں کے ساتھ بیٹھے گا. دونوں اکٹھے اعتکاف نہیں کر سکتے. ایک بندے کا نکاح طے ہے جس کا رمضان کے فلاں دنوں میں نکاح ہونا ہے، ٹھیک ہے، وہ بندے جو ہے نا بھائی صاحب بیٹھ گئے اعتکاف میں، دوران اعتکاف اس کا نکاح کی جیسے نکاح مسجد میں بھی ہوتا ہے. نکاح ایک سنت ہے، عبادت ہے، اور کوئی بھی عبادت کرنا اعتکاف کے اندر جو ہے وہ منع نہیں ہے. اس لیے اعتکاف کی حالت میں لڑکی کا اور لڑکے دونوں اگر اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں علیحدہ علیحدہ، لڑکوں کی جب مردوں کے ساتھ اور لڑکیاں جو ہیں وہ خواتین کے ساتھ، تو ان کا نکاح ہو سکتا ہے. یہ عبادت ہے، یہ بلکہ ایک نیکی کا کام ہے، تو نیکی کا کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اعتکاف درمیان میں چھوڑ دینا یہ کیسا ہے؟ کیا یہ کبھی یہ عمل ہے، گناہ ہے، یا پھر یہ کہ یہ کسی مجبوری کے تحت اگر چھوڑ رہا ہے تو وہ کیا مجبوریاں ہو سکتی ہیں؟ کس چیز مجبوری کے تحت چھوڑ جاتا ہے؟ دیکھیں، آپ کے ہاں کوئی خدا نخواستہ کو حادثہ ہو جاتا ہے، صحیح، کوئی گھر والا کوئی قریبی عزیز آپ کا فوت ہو جاتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی ایسا انتہائی حادثہ پیش آ جاتا ہے آپ کو جس میں آپ کا جانا ضروری ہے، تو آپ اعتکاف کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں. حادثے کے علاوہ کسی خاص ضرورت کے لیے؟ خاص ضرورت کے لیے بھی جا سکتے ہیں جس میں آپ کا جانا ناگزیر ہے. مثال کے طور پہ ٹھیک، کوئی کاغذات کا مسئلہ ہے، پراپرٹی کا مسئلہ ہے، آپ کی چیز کوئی ایکسپائر ہونے کا مسئلہ ہے، وہاں آپ نے دستخط کرنے ہیں، کچہری میں جانا ہے، آپ کا جانا ضروری ہے، یا کسی آفس میں جانا، سرکاری میں جانا ضروری ہے، ورنہ وہ آپ کو بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہے. جو اس طرح کی انتہائی اہم ضروریات ہوں، ان کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے. آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ اس کی کوئی پھر بعد میں کوئی قضا وغیرہ دوسری کوئی چیز نہیں ہے، نفلی عبادت ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے چھوڑ دینے سے کوئی گناہ وغیرہ کا معاملہ نہیں، گناہ نہیں ہوتا. جتنا اس نے کیا اس کا جو ثواب ملے گا باقی کا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. آج کل میں تو ایسا شخص اب نہیں دیکھا جاتا ہے، لیکن میں نے بچپن میں اپنے میں دیکھا کرتا ہے کئی دفعہ جو موتقب ہوتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو کپڑا سے ایسے کور کر کے اپنا چہرہ تک چھپایا ہوتا ہے. یہ چھپانا ضروری ہوتا ہے؟ یہ نہیں چھپانا غیر ضروری تکلف ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس کا تقوی اور پرہیزگاری سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اعتکاف سے اس کا تعلق ہے کوئی. یہ غیر ضروری تکلف ہے، اپنے اور کو مشقت میں ڈالنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ بندہ اپنا چہرہ ننگا رکھ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب جی. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا کا پروگرام. اعتکاف کے حوالے سے آپ نے بہت ساری معلومات جانی، بہت سارے کام و مسائل آپ نے جانے، اور یہ آخری عشرہ جو ہے نا جی وہ شروع ہونے لگا ہے. اور یہ آخری عشرے میں ہمارے یہاں چونکہ یہ زیادہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. لوگ عموماً جیسا کہ شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں، آخری عشرے سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، اور بہت ساری آپ نے ایسی معلومات آپ نے حاصل کی ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.